بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزوں، یہ آن لائن مجلس شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے برائے ایصال ثواب محمد سرفراز حسین مرحوم ابن سید ایوب حسین مرحوم صاحب کے لیے برپا کی گئی ہے۔ سبھی مومنین و مومنات، تمام ناظرین اور جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد سرفراز حسین ابن سید ایوب حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی عزیزان گرامی، یہ ایک ایسے مرد مومن کے ایصال ثواب کی آن لائن مجلس ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ وہ شخص، یہ وہ مرد مومن ہیں جنہوں نے زندگی اپنے لیے جی ہی نہیں، صرف اپنی زندگی جو ہے کار خیر، اللہ کی عبادت، اہل بیت علیہم السلام کی مودت اور اپنی ہمشیرہ جو کہ جن ہمشیرہ کے سر سے ان کے وارث کا سایہ جب بچے عالم طفلی میں تھے تبھی اٹھ گیا، تو بہن کے شانہ بشانہ ساری زندگی بچوں کی پرورش اور بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کے بہن کی محبت میں پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ ایسے بھائی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مرد مومن جو ہیں، یہ اصل اور سچے ماننے والوں میں تھے اہل بیت علیہم السلام کے۔ زبانی کہہ دینا اور گنتی گنوانے کے لیے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اکثر مل جایا کرتے ہیں، مگر یہ وہ بھائی تھے انہوں نے عملاً یہ دکھایا کہ انہیں کربلا کی روشنی سے جو چیزیں ملیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس روشنی سے فیض اٹھا کے بہن کے اور ان کے بچوں کے سر پر سائے کی طرح رہے، اور ہر مشکل گھڑی میں ہر موقع پر ان لوگوں کے کام آئے،
بچوں کو، بھانجوں کو، بھانجی کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ قرآن پاک میں انسانوں کو شجر سے اللہ نے کہا ہے، شجر جو ہے، شجر کہے کہ یہ شجر نباتات والے نہیں، یہ شجر جو ہیں ہم ہر فرد کو کہا ہے، اسی سے بنا ہے شجرہ، اور ماں کی حیثیت شجر میں جڑ کی ہوتی ہے، اور باپ کی حیثیت جو ہے سائے کی ہوتی ہے۔ جتنا گھنا سایہ شجر کا ہوتا ہے، بچے ویسے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ تو وہ آسمان، وہ سایہ بچوں کے سروں سے اٹھ گیا، لیکن یہ شجر، یہ جو مرد مومن تھے، انہوں نے اپنے سائے میں بہن اور بچوں کی پرورش کی۔ تاریخ میں بہت بھائی بہن ایسے ملیں گے، ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ مجلسوں میں پڑھ دینا اور سن کے واہ واہی ہو جانا وہ اور بات ہے، مگر عملی صورت اختیار کی جائے تو اس کو سچا محب کہا جائے گا۔ ایک طرف ہمیں اپنے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا واقعہ ہے، دوسرا ہمیں کربلا میں جناب زینب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کی بھائی بہنوں کا رشتہ ہو۔ ایک بہن ہمیں مدینے کی یاد آ رہی ہے، جو مدینے میں تنہا رہ گئی تھیں اور بھائی پر جان دیتی تھیں، اور جناب علی اکبر جو ہیں بہن پر فدا تھے۔ تو ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں، اسی روشنی میں محمد سرفراز حسین مرحوم نے فیض اٹھایا ہوگا، اور عملاً جو ہے اپنی زندگی عبادت الہی میں اور مودت اہل بیت علیہم السلام میں گزاری۔ اس ذکر میں بقا ہے۔ اگر اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، چاہے وہ کسی مذہب و مسلک کا ہو، یہ مثالیں جو ہیں تو آپ کی زندگیاں جو ہیں سنور جائیں گی۔ تو آپ کی بہن کو ظاہر ہے کہ سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، وہ تو کمی ان کو ہمیشہ محسوس ہوگی، اور بچوں کو باپ کی کمی تو ہوگی، مگر چیزیں جو ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور اسی طرح وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب بچے سب پروان چڑھ گئے، بڑے ہو گئے، اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، یہ تو ہمیں کربلا سے یہ درس ملتا ہے، کربلا والوں سے، کہ جب ہمیں اپنے یاد آئیں تو ہم کربلا کے ظلم و ستم و مصیبت کو یاد کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ جب تمہیں اپنے مرحومین یاد آئیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں اپنے مرحومین یاد آئیں تو تم کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کر لو۔ میں نے یہی تسلی دی شہزاد بھائی کو اور لعیق صاحب کو
کہ جب تمہیں اپنے ماموں یاد آئیں تو حسین ابن علی علیہ السلام کو یاد کر لیے سلام کر لیجیے گا. اور میرا کہنا ان دونوں بھائیوں کی ہمشیرہ سے بھی ہے کہ جب تمہیں اپنا ماموں یاد آئے تو تم امام حسین علیہ السلام کو سلام کر لینا. بی بی اور ان کی بچوں کی والدہ سے میرا یہ کہنا ہے کہ جب تمہیں اپنا بھائی یاد آئے تو جناب زینب کو سلام کر لیجیے گا. جناب فاطمہ صغریٰ علیہ السلام کو سلام کر لیجیے گا. جناب کلثوم علیہ السلام کو سلام کر لیجیے گا. اس حوالے سے یہ آن لائن مجلس جو ہے خواہش یہی ظاہر کی گئی تھی کہ مرثیہ پیش کیا جائے، لیکن میں نے تمہید کے طور پر مرحوم و مغفور محمد سرفراز صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. خوبیاں تو ان کی بہت سنی ہیں. مرثیہ پیش کرنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے حوالے سے کچھ مصرعے پیش کروں. اس کے بعد میں مرثیہ ہے. مرثیے میں صرف مولا ابو طالب علیہ السلام کے فضائل ہیں، اس کے بعد میں شہادت امام حسین علیہ السلام. جناب ابو طالب علیہ السلام کون؟ جناب ابو طالب علیہ السلام جب رسول خدا ان کی آغوش میں تھے تو کتنی ہی آیتیں جو ہیں آپ کی آغوش مبارک میں اتری. آپ ہمیشہ دفاع کے لیے اپنے بھتیجے کے ساتھ رہتے تھے، ان کے محافظ تھے. مولا ابو طالب علیہ السلام نے عقد پڑھا اپنے بھتیجے کا. سورہ الحمد جو ہے صیغہ جو ہے انہوں نے پڑھا. اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے ہر نماز میں سورہ حمد جو ہے واجب کر دیا. اگر سورہ حمد نہ پڑھیں کسی نماز میں تو وہ نماز نہیں کہلاتی ہے. اگر میں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی کو دیکھیں تو آج بھی پردے غیب میں ہمارا امام جو ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہی کا لہو ہے، خون ہے. اور کربلا میں جو لہو بہا ہے اور جس نے سینچا ہے اسلام کو وہی ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے. اور ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جن کی وجہ سے اسلام جو ہے پروان چڑھا، جو آپ زوجہ تھیں رسول اکرم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی. اور جب تک آپ کی حیات رہی آپ اتنی نیک اور وہ بعمل خاتون تھیں کہ جب تک آپ کی حیات رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا. ابھی کرونا کا یہ جو وبا پھیلی ہے دعا گو ہوں کہ سب شفا یاب ہوں صدقے میں مولا ابو طالب علیہ السلام کے، مولا علی علیہ السلام کے. ابھی کوئی طبیب ہو علاج کر رہا ہو اس سے لوگ شفا پا رہے ہوں، تقویت بخش ڈاکٹر ہیں جن کو اس سے لوگوں کو تقویت حاصل ہو رہی ہے. کرونا ایسی
महामारी ضرور ہے لیکن کیسز آ بھی رہے ہیں اور لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں. تو اگر ہم جا کے، میں بیوقوفی ہوں گا کہ اس ڈاکٹر سے جا کے طب کے حوالے سے کوئی بنیادی سوال پوچھ لوں کہ یہ بتا دیے، تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ تو اتنا بڑا طبیب ہے، اس سے ہم ایک معمولی سا یہ سوال کریں کہ میڈیکل سائنس میں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. ویسے ہی ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کرنا ایک احمقانہ بات ہے، جن کی آغوش مبارک میں کتنی آیتیں اتریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش میں تھے. تو اس حوالے سے میں پہلے کچھ مصرعے پڑھوں گا اور اس کے بعد میں مرثیہ پیش کروں گا. خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، اور جد خلیل اللہ پوتا قائم آل نبی، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے. ذوالعشیرہ ہی سے ہم پر آشکارا ہو گیا، راہ ایمان کا ہر ایک نقشہ ابو طالب کا ہے. یک بھتیجا ایک بیٹا یک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک ذات کبریا ہے ایک بھتیجا ایک پسر، ایک ذات کبریا ہے ایک بھتیجا ایک پسر، کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے. کہتے تھے یہ سن رشیدہ دشمن آل رسول، کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے. اور کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو، اس میں سرمایہ خدیجہ کا ابو طالب کا ہے. انبیاء کا جس قدر ایثار ہے حق کے لیے، اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب. بیت ملاحظہ ہو، یہ چن کے لائیں جو غنچہ و پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کے رسول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، نبی ہیں دین تو ایمان ہیں ابو طالب، نزول وحی میں عنوان ہیں ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب. انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ.
یہ بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے، انہی کے گھر میں ہیں خیر الانام صلی اللہ، پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ، کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہیں سارے امام صلی اللہ۔ بیت جو ہے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے ناظرین، خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہان میں کوئی بھی، تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن۔ کہا ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے، خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے، یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے۔ رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں، نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے، نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے، تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے، نہ جاچی ہے یہ روایت نہ سیرت و کردار، نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے ایک بار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، پچھاڑیں کھا کے انہیں روئے احمد مختار، وہ عام حزن بنا ان کا جب وصال ہوا، یہ عام برس کے لیے سال کے لیے کہا گیا ہے، وہ عام حزن بنا ان کا جب وصال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا، یہ مرنے والا اگر ایمان ہی نہ لایا تھا، تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا، زباں پہ وابتا بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں
جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے، جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے، تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے، تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے۔ وہ عصر اور وہ نماز امام تشند ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ عصر اور وہ نماز امام تشند ہیں، 1900 50 و یک جراحت تن، وہ اپنے خون میں رنگی ہر ایک عضو، وہ اپنے خون میں رنگین ہر ایک عضو بدن، جبیں سجود میں گردن پہ تیغ در پہ بہن، تڑپ کے چیخ اٹھے صبر مرحلہ ایسا، تڑپ کے چیخ اٹھے صبر مرحلہ ایسا، کسی نبی نے بھی پایا نہ حوصلہ ایسا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے، اور بہن جو ہے در خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ یہ بہن و بھائی کے حوالے سے مرثیہ پیش کروں گا۔ حسین صبر پہ تیرے سب انبیاء ہوں فدا، خوشی سے موت کو آغوش عافیت میں لیا، کلیم فرد تھے ہمت میں پھر بھی وقت قضا۔ یہ ہمارے پیغمبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کلیم علیہ السلام کلیم فرد تھے ہمت میں پھر بھی وقت قضا، کہا ملک سے کہ احباب سے ملائیں ذرا۔ جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ اس حوالے سے نسیم امروہی صاحب نے مصرے جو ہیں قلم بند کیے ہیں۔ کلیم فرد تھے ہمت میں پھر بھی وقت قضا، کہا ملک سے کہ احباب سے ملائیں ذرا، وہ مرتے وقت ہر ایک سے بزیب و زین ملے، مگر نہ زینب و کلثوم سے حسین ملے، ہر ایک سے بزیب و زین ملے، مگر نہ زینب و کلثوم سے حسین ملے۔ ملک سے بولے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک سے بولے دم قبض روح پھر موسیٰ، کہاں سے جان نکالو گے اے مطیع خدا، معین امر خدا ہے ہر ایک عضو میرا، کسی کی ان میں گوارا نہیں مجھے ایذاں، جسے ہو قرب خدا یوں بچے وہ کلفت سے، حسین شاد ہوں ہر عضو کی اذیت سے،
بغوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے، بیان ہمت و صبر و شہ ہدا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے، ملا جو حکم کے سر سے نکالو جان حسین، کہا کہ سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین، لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہیں خون میں جانے رسول کے گیسو، قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو، یہ ملک الموت کہہ رہے ہیں، قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو، کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے شیر کی بو، ندا یہ آئی کہ آنکھیں تو ڈال آنکھوں میں، ندا یہ آئی کہ آنکھیں تو ڈال آنکھوں میں، کہاں بہن کا ہے اس دم خیال آنکھوں میں، کہاں بہن کا ہے اس دم خیال آنکھوں میں، میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور، بچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور، ندا یہ آئی دہن سے نکال جانے حضور، کہا دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور، یہ جاں بلب ستم و جور و اشقیا سے ہے، یہ جاں بلب ستم و جور و اشقیا سے ہے، زباں ہے سوکھی ہوئی 3 دن سے پیاسے ہیں، زباں ہے سوکھی ہوئی 3 دن سے پیاسے ہیں، ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جا ان کی، ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جا ان کی، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، کہا میں کیا کروں، کہا میں کیا کروں گردن پر چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، جہاں رواں تیرے خنجر کی آب ہے ظالم، جہاں رواں تیرے خنجر کی آب ہے ظالم، یہ بوسہ گائے رسالت معاب ہے ظالم، یہ بوسہ گاہے رسالت معاب ہے ظالم، ندا یہ آئی کہ سینے سے قبض کر لے جان،
کہا کہ تیروں سے چلنی ہے اے میرے رحمان، ابھی تو مار کے برچی ہٹا ہے ایک شیطان، اور اب تو ہے شہ زانو شمر یہ قرآن، اور اب تو ہے شہ زانو شمر، اور اب تو ہے شہ زانو شمر یہ قرآن۔ یہ کرب ہے کہ رخ پاک زرد ہے یا رب، یہ کرب ہے کہ رخ پاک زرد ہے یا رب، تیرے حسین کے سینے میں درد ہے یا رب۔ ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس، کہا ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، صدائے غیب یہ آئی بحال چہرہ ہے، صدائے غیب یہ آئی بحال چہرہ ہے، کہا کہ خون سے اصغر کے لال چہرہ ہے، کہا کہ خون سے اصغر کے لال چہرہ ہے، موتی حکم ہوں پر فکر ہے، موتی حکم ہوں پر فکر یہ ہے اے یزداں، یہ ملک الموت کہہ رہا ہے، موتی حکم ہوں پر فکر ہے، پر فکر یہ ہے اے یزداں، ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، ملا جواب یہ مشکل کریں گے ہم آساں، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، قضا میں روح حیات دوام ڈالیں گے، کچھ ایسے ڈھپ سے یہ جان اب ہم ہی نکالیں گے، یہ پروردگار فرما رہے ہیں۔ یہ گفتگو تھی کہ مرجھا گیا رسول کا پھول، یہ گفتگو تھی کہ مرجھا گیا رسول کا پھول، فلک سے آ گئے روح الامین حزین و ملول، کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے رسول، پسر کی لاش پہ کھولیں گی اپنے بال بطول، صدا یہ سن کے اسی سمت چل پڑی زینب، یہ ایک بہن ہے جو خیمے سے نکل پڑی بھائی کی، صدا یہ سن کے اسی سمت چل پڑی زینب، تڑپ کے خیمے سے باہر نکل پڑی زینب، نسیم ادھر سے تو قدسی کی صدائی، ادھر تڑپتی ہوئی بنت مرتضی، قریب لاش جو خواہر بسد بکائی،
عقی کے حلق بریدہ سے یہ صدا آئی، کوئی بزرگ نہ اب ہے نہ خرد ہے زینب، کوئی بزرگ نہ اب ہے، کوئی بزرگ نہ اب ہے نہ خرد ہے زینب، نبی کی آل تمہارے سپرد ہے